یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الأرض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصیر۔ اے اہل ایمان، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اپنے بھائیوں سے یوں کہا جب وہ جہاد کرنے کے لیے نکلے، یوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے نا تو انہیں موت نہ آتی، اگر ہمارے منصوبے پہ چلتے تو انہیں موت نہ آتی اور قتل نہ ہوتے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تاکہ جو لوگ شہید ہو گئے ان کے ورثاء کے دلوں میں حسرت پیدا کرے۔ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، دیوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب خوب دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اگر تم اب اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہو یا اس راستے میں تمہیں موت آ گئی ہے تو کیا ہوا؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اللہ نے تمہیں اس کے ساتھ دو نعمتیں عطا فرما دی ہیں شہادت کی وجہ سے، مغفرت بھی اور رحمت بھی، اور یہ بہتر ہے اس سب چیز سے جو تم زندہ رہ کے اکٹھا کر لیتے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر گئے ہو اور قتل ہو گئے ہو تو ہر حال میں تم کو آنا تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ اب قتل ہو گئے یا 10 سال کے بعد ہوتے، آج مر گئے یا 20 سال کے بعد مرتے، آخر آنا تو تم سب کو اللہ کے پاس ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ عزیزان گرامی، آدمی یہ آیت پڑھ کے جھوم اٹھتا ہے۔ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی طرف سے آپ پہ خاص رحمت ہے، یہ اللہ کی آپ پہ رحمت ہے، لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ نرم خو ہیں، نرمی سے پیش آ رہے ہیں۔ اللہ نے آپ پہ رحمت کی ہوئی ہے، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند مزاج ہوتے اور سخت طبیعت ہوتے، دل کے سخت ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ سے بھاگ گئے ہوتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے نبی لوگوں کی یہ غلطیاں، خطائیں، قصور، نافرمانیاں معاف کر دیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کر دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ عزیزان گرامی، یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میری مخلوق ہے، کہ تمہارے صحابہ یہ میری مخلوق ہے، ان کو معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں، ان کی غلطیوں سے درگزر کریں اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، تندی اور تیزی اور سختی نہ کریں، ان کی غلطیوں پہ گرفت نہ کریں، انہیں کورٹ مارشل نہ کریں۔ جو سارے کام کورٹ مارشل کے تھے نا جی، جو ہو گئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور
مملکت کے تمام امور میں ان سے مشورہ کرتے رہیں، ان کو مشورے میں شامل رکھیں۔ ہاں، مشورہ کرنے کے بعد جب کسی فیصلے پہ پہنچ جائیں، فَإِذَا عَزَمْتَ، کوئی عزم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب اللہ پہ بھروسہ کریں، اب اس عزم کے مطابق آگے آگے اور آگے اور آگے بڑھتے چلے جائیں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اسباب درمیان میں آ کے منقطع ہو جاتے ہیں، بالکل پرواہ نہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، توکل کرنے والوں پہ، بھروسہ کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ، ان سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں سے معلوم ہوا کہ ایک تو حضور کو حکم دیا گیا کہ نرمی سے پیش آئیں اور لوگوں کی غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کریں۔ سخت مزاجی لیڈر کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ ان سے غلطیاں ہوتی رہیں گی اور آپ نہ صرف ان کو یہ کہ معاف کرتے رہیں، اللہ سے بھی ان کے لیے معافی مانگیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سفارش فرما رہے ہیں اپنی امت کی، اپنے نبی سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شورائیت کا نظام چلا، مشورہ کر کے، اور پھر یہ کہ مشورے کے بعد ایک بات پہ قائم ہو جائیں، عزم کر لیں، پورا کریں، اور پھر توکل کا راستہ اور بھروسہ اللہ پہ ہو، اسباب و وسائل پہ نہ ہو۔ اور یہ عزم جو ہے انسان کو اللہ کے بھروسے کی طرف لے جاتا ہے، اور جب اللہ پہ بھروسہ ہو اور سامنے سے راستہ بند نظر آئے تو انسان بے عملی کا شکار نہیں ہوتا۔ اِن ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، وَإِن یخذلکم، اور اللہ ہی تمہارا ساتھ نہ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر اللہ کی مدد کٹ جانے کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین کو چاہیے کہ صرف اللہ پہ توکل کریں، صرف اسی پہ بھروسہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔